پاکستان کے سابق وزیر اعظم و بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سمیت کسی بھی مسئلے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے تب بات کروں جب مجھے ہر حال میں اقتدار میں آنا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی جمہوریت کا قتل ہے۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی ہیں۔ انہوں نے بنوں میں حالیہ پرتشدد مظاہرے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بنوں واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب کو پتہ ہے بنوں واقعے کے دوران فوج نے نہتے لوگوں پر فائرنگ کی، اور وزیر اعلیٰ کے پی جب ملیں گے تو ان سے کہوں گا کہ بنوں واقعے پر سخت موقف اختیار کریں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کے آپریشن کے خلاف لوگوں کے مظاہرے میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ گولی فوج نے چلائی تھی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 140 سے زائد ہو گئی ہے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسیوں کے مطابق بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک بھر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور سڑکوں پر فوج کا گشت جاری ہے۔ حکومت نے پرتشدد مظاہرہ کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیکسٹ میسج اور سیز کال اور سروسز جمعرات سے معطل ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے اتوار اور کل پیر کو پورے ملک میں چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے بیرون ملک دورے منسوخ کر دیے۔ سپریم کورٹ میں کوٹا سسٹم بحالی کے خلاف سماعت آج ہو رہی ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں پرتشدد احتجاج کے بعد 1000 ہندوستانی طلبہ وطن واپس آ گئے ہیں۔ غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے تازہ ترین حملوں میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے آج صبح مرکزی غزہ پٹی میں واقع البریج اور نصیرات کیمپوں میں 2 رہائشی مکانات کو حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پر صہیونی فوج کے جرائم میں شہید ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 38,882 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے 9 مہینے پہلے تحریک حماس کو ختم کرنے اور صہیونی قیدیوں کو آزاد کرانے کے اعلان کے ساتھ غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کیے تھے، تاہم اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اس سلسلے میں تحریک حماس کے ایک رہنما عزت الرشق نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی پر فلسطینی عوام کے خلاف امریکہ کی بھرپور حمایت سے غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے اور جرائم 288 دنوں سے بدستور جاری ہیں۔ الرشق نے زور دے کر کہا کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم صہیونی حکومت پر دباؤ ڈال کر ہی روکے جا سکتے ہیں۔ غزہ میں رفح کے علاقے میں فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے اور فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے جنوب میں رفح کے مغربی علاقے میں فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین اور غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ المیادین ٹی وی کے رپورٹر کے مطابق تل سلطان، تل زعرب، السعودی محلے اور برکسات کے علاقوں میں گھمسان کی جنگ جاری ہے، جہاں فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوجیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اب تک متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے الجدید اور نصیرات کیمپ پر شدید بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ کے شمال میں ایک رہائشی مکان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں نصیرات کیمپ کے شمال مشرقی علاقے پر بھی گولہ باری کی ہے۔ یورپی یونین نے ہیگ کی عالمی عدالت کے اس فیصلے کی حمایت کا اعلان کیا جس میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت مقبوضہ فلسطین کی سرزمینوں کو خالی کرے اور ان علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے
کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ ہیگ کی عدالت کے اس فیصلے کی زیادہ سے زیادہ حمایت کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہیگ کی عدالت کا یہ فیصلہ یورپی یونین کے موقف کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا کہ آج کی دنیا میں ہم روز افزوں طور پر بڑے پیمانے پر بین الاقوامی قوانین اور حقوق کی پامالی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہیگ کی عدالت کے فیصلے کو کسی بھی تفریق کے بغیر نافذ کرائیں۔ واضح ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے جمعے کو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی بستیوں کی تعمیر اور وہاں اسرائیل کی موجودگی غیر قانونی ہے اور اسے ان علاقوں سے باہر نکل جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے سرزمین فلسطین پر اسرائیلی حکومت کے قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے سربراہ نواف سلام نے کہا ہے کہ کوئی بھی غاصب طاقت کسی بھی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ اوسلو معاہدہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے علاقوں کو مقبوضہ زمینوں میں ضم کرنے کا حق نہیں دیتا۔ نواف سلام نے کہا کہ اسرائیل کو جلد سے جلد غاصبانہ قبضہ ختم کرنا چاہیے، اور اس نے فلسطینیوں کی جن عمارتوں کو بھی ان سے زبردستی چھینا ہے انہیں جلد سے جلد واپس کرے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کو تمام نئی کالونیوں کی تعمیر روکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو غاصبانہ قبضے اور سامراجیت سے پیدا ہونے والے مسائل کی بنا پر فلسطینیوں کو ہر جانا بھی دینا چاہیے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ دنیا کو مقبوضہ زمینوں پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے سربراہ نے کہا ہے کہ تمام ممالک کو فلسطینی زمینوں پر قبضہ کرنے کے اسرائیلی اقدام کو تسلیم نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی حکومت کے حملے کا انتہائی سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے اعلیٰ رہنما علی القحوم نے کہا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی فوج کے حملے کے جواب میں صہیونیوں کو دردناک اور منہ توڑ جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جواب بہت جلد دیا جائے گا۔ یمنی حکومت کے عہدیدار نے صہیونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس جارحیت کا جواب راستے میں ہے جو تمہارے لیے بہت ہی دردناک اور پشیمان کرنے والا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جواب ایسا ہوگا کہ تم یا بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے یا پھر پناہ گاہوں میں ٹھکانہ لو گے۔ یمنی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اے صہیونیوں، تم اپنے اس حملے سے زیادہ خوش مت ہو اور تم اپنے کیے کی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ یمنی حکومت کے ایک اور عہدیدار نصر الدین عامر نے بھی کہا ہے کہ یمنی عوام کی طاقت سبھی شرپسند طاقتوں سے زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غزہ اور فلسطین کے عوام کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت پر یمنیوں کے ممکنہ جوابی حملوں کا خوف و ہراس طاری ہے۔ میڈیا ذرائع نے اتوار کی صبح اطلاع دی ہے کہ صہیونی حکومت کے حکام نے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جس میں الحدیدہ حملے کے ممکنہ جوابی حملوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ صہیونی حکومت کے وزیر ٹرانسپورٹ میری ریگو نے حکومت کے سیکورٹی حکام کی موجودگی میں ایک ہنگامی اجلاس میں مذکورہ وزارت سے متعلقہ اسٹریٹجک اور اہم تنصیبات پر یمنی حملوں کے امکان کے بارے میں بریفنگ دی۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ وزیر خزانہ اسموٹریچ اور وزیر قانون یاریو لیون نے سیکورٹی کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا جس میں یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس منصوبے کے بارے میں پہلے سے آگاہ نہیں تھے۔ صہیونی حکومت کے چینل 12 نے خبر دی ہے کہ اجلاس سے صرف 45 منٹ قبل جلسے کی اطلاع کی وجہ سے وزراء نے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب واللہ نیوز میڈیا نے یہ بھی کہا کہ متعلقہ معلومات کنیسیٹ کی دفاعی کمیٹی کو بھیجی گئیں کیونکہ حملے کا منصوبہ پہلے سے ہی تیار کر لیا گیا تھا۔ واضح ہو کہ صہیونی حکومت کے طیاروں نے 20 جولائی کی شام کو یمن کے مغرب میں واقع بندرگاہی شہر الحدیدہ پر حملہ کیا تھا۔ صہیونی حکومت کی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ F-35 لڑاکا طیاروں نے انجام دیا جس کے دوران سینکڑوں ٹن دھماکہ خیز مواد گرائے گئے۔